طنز اور تنقید کے جواب میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ پر تنقید ہو رہی ہے، آپ اکیلی ہیں، آپ تنہا ہیں، تو کیا آپ رک جائیں گی؟ اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے، یا آپ بیوہ ہیں، یا آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اگر اولاد نہیں ہے، یا منگنی ٹوٹ گئی ہے، یا نکاح ٹوٹ گیا ہے، یا پھر آپ کسی اور کرائسس سے گزر رہی ہیں، بالکل تنہا ہیں، کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں، بالکل ٹوٹ چکی ہیں، کچھ اور نہیں ٹوٹا مگر دل ٹوٹ گیا ہے، معاشرے میں آپ کی کوئی قدر نہیں، ہر سو تلخیاں ہیں، تنہائیاں ہیں، تو کیا آپ رک جائیں گی؟ نہیں میری بہن، آپ کو رکنا نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹے اور پڑھیں ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کا حکم ہوا، شوہر بیاباں صحرا میں چھوڑ آئے، فقط ایک دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ چھوٹا بچہ ویسے ہی آزمائش ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے کسی سے شکوہ کیا، یا انہوں نے خود پہ ظلم کیا، یا وہ مایوس ہوئی؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہ ہونے دے گا، اور اللہ نے نہیں ضائع ہونے دیا۔ وہ مقام دیا کہ تا قیامت تمام انسانیت، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ہاجرہ کی تقلید میں صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے، ہمارے رب نے انہیں مثال کے طور پہ نمونہ بنا دیا ہمارے لیے، کہ صحراؤں میں بنا وسائل، بغیر کسی ہمدرد، اگر وہ عورت سروائیو کر سکتی ہے تو کائنات کی ہر عورت ہر حال میں جی سکتی ہے، کہ وجود زن ناقابل تسخیر چٹان ہے۔ چھوڑ دیں خود کو مظلوم سمجھنا، چھوڑ دیں تنہا رہنا، مایوسیوں کا شکار رہنا، بلکہ اس عورت کی جانب دیکھیں جو صحراؤں میں اکیلی تھی۔ کیا آپ نے کبھی صحرا دیکھا ہے؟ کہتے تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر جن کے حوصلے بلند ہوں، جن کے عزم فولادی ہوں، وہ جی ہی لیا کرتے ہیں، وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جس جگہ صبر مشکل ہو وہ اس مقام پہ شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر رحمان انہیں مثال بنا دیا کرتا ہے، اور قیامت تک کے لیے انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ جب عرب میں قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی تھی تو لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے پناہ تنقید ہوئی۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے بدتمیزی کی، حتیٰ کہ اتنا مارا گیا کہ جوتے تک لہو لہان ہو گئے۔ کیا وہ ان تمام حالات میں اپنا مقاصد کو بھول کر ہمت ہار بیٹھے تھے؟ جبکہ ان کے پیارے بھی ان سے روٹھ گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، ہر طرف غم تھے، ہر سو اندھیرا تھا، تو کیا وہ ہمت ہار بیٹھے؟ جی نہیں، وہ اپنی منزل پر نگاہ جمائے، کمال عزم سے چلتے رہے، اور ایک روز اسی جگہ جس کے مکینوں نے انہیں رسوا کر کے بھاگتے چھپتے جان بچاتے انہیں اس شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اسی شہر میں محمد رسول اللہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ایک شان سے اس جگہ پہ رہے۔ آخر میں میں بس یہی کہوں گی، یہ کہہ کر اہل ذوق نے اپنے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کر اہل ذوق نے اپنے حوصلے بڑھائے ہیں، کہ غموں کے آگے خوشیوں کے سائے ہیں۔ وآخر دعوانا